جو وکلاء برادران ہیں ان کے لیے اور اسپیشلی جو خواتین ہیں ان کے لیے ہم نے کنڈکٹ کیا ہے تاکہ ان میں ایک اویئرنیس آئے اور اس جرم کے خلاف ان کے جو شعور ہو وہ بیدار ہو اور اس طرح وہ اپنا رول اس جرم کو اور اس کے خاتمے کے لیے اسپیشلی NWFP سے اور فاٹا سے اس میں اہم کردار ادا کریں. ہمیں اپنی ایکٹیویٹیز کو جو ہے اس میں وہ پوسٹپون کرنے پڑے بہت سے ایکٹیویٹیز اور ہمیں بہت سے مسائل کا شکار کیونکہ NWFP میں کوئی اتنا جو سیف ایریا تھا نہیں تھا لیکن اب جو کھل گیا ہے سو وی آر ویری ہیپی اینڈ یو سی اور رزلٹ آپ کے سامنے. اور میرے خیال میں حکومت کو جو ایگزسٹنگ سیکیورٹی ہے اس میں ریفارمز لانے چاہیے اور سیکیورٹی جو مینز ہے اور لا انفورسمنٹ جو ایجنسیز ہیں ان پر ان کو توجہ دینا چاہیے تاکہ یہ اسٹرانگ ہو جائے. اور اسی طرح اسپیشل جگہ ہیں وہاں پر جو ہے بہت سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان کو ریکروٹ کرے اسپیشلی ایسے ایریاز میں جو اچھا آپ تو باہر کے لوگوں کی بھی کانفرنسز کنڈکٹ کرتے رہے ہوں گے آرگنائز کراتے رہے ہوں گے تو کوئی چینجز آئی ہیں ان کے خیالات میں ان کے سوچنے کے انداز میں سیکیورٹی وائز جو مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو وہ آنے سے گھبرا رہے ہیں یا نہیں پھر سے سب کچھ ٹھیک ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ میں نے وہاں پر دیکھا کہ وہ اسپیشلی سرحد میں آنے سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں اور اس کا ہمارے ہوٹل انڈسٹریز پر ہمارے ٹورزم پر ہمارے جتنی بھی جو ایکٹیویٹیز ہیں اکنامک ایکٹیویٹیز ان سب پر بہت بڑا اثر پڑ رہا ہے. کیونکہ اس کے خاتمے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ سوچ کے خاتمے کے لیے اس سوچ کو بدلنے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں سب کو مل کر جانا پڑے گا. حکومت کو بھی عوام کو بھی حکومت کا ساتھ دینا پڑے گا اور ان کو کوآپریٹ کرنا پڑے گا. تو اسی طریقے سے اگر ہم ہر انڈیویجولی ہم اپنی رسپانسبلٹیز کو سمجھیں اپنی جو ذمہ داریاں ہیں انفرادی طور پر اگر اس کو سمجھیں تو انشاءاللہ اور حکومت سے پورا تعاون کرے اور جتنی بھی لا انفورسمنٹ ایجنسی ہے ان سے تعاون کرے تو انشاءاللہ حالات صحیح ہو سکتے ہیں. اجتماعی کے ساتھ ساتھ انفرادی طور پر اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنے اور انہیں ادا کرنے سے مسائل اور مشکلات سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے. یہاں کے عوام پر امید ہیں کہ اچھے دن جلد آئیں گے. پشاور جو ایک ثقافتی سرگرمیوں کے حوالے سے بہت امپورٹنٹ گردانا جاتا تھا کیا سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ زندگی دوبارہ معمول پہ آتی دکھائی دے رہی ہے؟ پورے عوام کی یہی خواہش ہے اور دعائیں ہیں کہ اللہ کرے کہ پشاور کی جو رونق تھی پہلے وہ دوبارہ بحال ہو جائے. اس کے لیے صرف یہ نہیں کہ ہم گورنمنٹ کے انتظار میں رہیں اس کے ساتھ عوام کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی گورنمنٹ کے ساتھ اتنا ہی کوآپریشن کرے جتنا ہمیں کرنا چاہیے. کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ صرف گورنمنٹ کا نہیں ہے یہ اب عوام کا مسئلہ ہے اور دعائیں تو ہے اللہ کی اور دیکھا ہے کہ لوگوں میں ابھی کافی چینج بھی آئی ہے ریگارڈنگ سیکیورٹی وائز اور جو خدشات تھے تو انشاءاللہ ود ان منتھ ٹو مزید جو ہے نا بہتری بہت زیادہ آئے گی. جو جس طرف یہ لوگ جا رہے ہیں جس طریقے سے گورنمنٹ سیکیورٹی وائز جو پلان کر رہی ہیں یا عوام اس چیز سے خود اتنا زیادہ تنگ آ گئے ہیں کیونکہ جو بھی مرتے انہی عوام میں سے مرتے ہیں باہر سے کوئی نہیں مرتا. تو ظاہر ہے انشاءاللہ ود ان اے منتھ ٹو میری تو اپنی انالیسس یہ ہے کہ ود ان اے منتھ ٹو انشاءاللہ پشاور کی رونقیں دوبارہ اسی پوزیشن میں پشاور کی رونقیں بازار وہ ساری چیزیں اپنی دوبارہ اصل حالت میں آ جائے گی. یہاں پہ نیگیٹو امیج ہے ہی نہیں. ہم لوگ کتنے عرصے سے کتنے دھماکے دیکھ رہے ہیں ہمارے کتنے لوگ اس میں مر چکے ہیں. اس کے کمپیریٹیولی اگر آپ کراچی کا ایک دھماکہ دیکھیں وہ لوگ جو پاکستان کے سب سے زیادہ سویلائزڈ لوگ ہیں انہوں نے کیا کچھ کیا ہے وہاں پہ صرف ایک دھماکے پہ. یہ تو پٹھان قوم ہے ہم بریو لوگ ہیں کہ جو اتنی چیزوں کو دیکھ کر اس کے ساتھ اپنے آپ کو عادی کر رہے ہیں. آج تک آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اسی دھماکے کے بعد ہم نے کہیں جگہ پہ کوئی جلاؤ کوئی گھیراؤ کیا ہو. عوامی سطح پر حالات سے لڑنے کا شعور بیدار ہو چکا ہے تاہم اب یہ حکومت پر ہے کہ وہ کتنے جلدی دہشت گردی پر کنٹرول حاصل کرتی ہے تاکہ پہلے کی طرح ثقافتی اور سیاحتی سرگرمیاں شروع کی جا سکیں. کیا حکومت کو اس چیز کا ادراک ہے اور اس حوالے سے وہ کیا عملی اقدامات اٹھا رہی ہے؟ یہ سوال لے کر جب ہم پہنچے وزیر کھیل ثقافت اور سیاحت عاقل شاہ کے پاس تو انہوں نے جواب دیا. ثقافت کے ریوائول کے لیے سب سے پہلے تو حکومت نے کیا کہ جس وقت کی حکومت بنی تو آپ کو پتہ ہے کہ گزشتہ تقریباً کوئی 7 سالوں سے نشتر ہال بند تھا
تو حکومت نے پہلے تو یہ کیا کہ پہلے دن ہی جس دن میں نے اوتھ لیا اگلے دن ہم نے نیشنل ہال کو ہیلدی کلچرل ایکٹیویٹیز کے لیے کھول دیا ہوا. اور آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا ہال جس کے بیچ میں تمام فیسلٹیز موجود تھیں اور وہ بند رہا تو اس کی وجہ سے اس میں توڑ پھوڑ ہوئی اور اس کے کئی ساؤنڈ سسٹم ختم تھا, اس کا لائٹنگ سسٹم ختم تھا, سیٹوں کا کوئی بندوبست تھا. تو ابھی اس کو کمپلیٹ طریقے سے رینوویٹ کر دیے گئے اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں آپ دیکھیں گے کہ آئندہ آنے وقتوں میں بہت سے ثقافتی پروگرام جو ہیں وہ ارینج کیے جائیں گے. دوسرا ہم یہ کر رہے ہیں کہ گورگٹھی یہاں پہ ایک جگہ آپ کو پتہ ہے کہ قدیمی جگہ ہمارے پاس, اس کے اندر ایک بہت خوبصورت چمن ہے, میدان ہے, اس کے اندر کئی اس قسم کے مختلف ثقافتی پروگرام کرنے کے لیے جگہ موجود ہے. تو ہم نے گورگٹھی میں لوک ورثہ کی ٹرینڈ کے اوپر ہم وہاں پر ایک ورثہ سینٹر بنا رہے ہیں جس کے بیچ میں تمام آپ کے ثقافت کے کام وہاں پہ کیے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ساتھ ارد گرد تقریباً 32 کوٹھیاں اس میں چھوٹی چھوٹی, جس میں ہم تمام صوبے پختونخوا کے ڈیرہ اسماعیل خان سے لے کے کوہستان تک اور چترال سے لے کے خیر آباد تک جتنے بھی ہینڈی کرافٹس ہیں ان کو بنانے کے لیے وہاں پر لوگوں کو مفت جگہ فراہم کی جائے گی تاکہ بغیر کرائے کی تاکہ وہاں پر آئیں. اور جتنا بھی ہمارا یہ کلچرل اس کے ساتھ جو ہمارے ہینڈی کرافٹس ہیں وہ اوور دی پیریڈ آپ کو پتہ ہے کہ وہ ختم ہو رہے ہیں. ہمارے جیسے کہ چرسدہ میں کھڈی کا کام کیا جائے تھا, جس خمتا بناتے تھے, اسی طریقے سے ڈیرہ اسماعیل خان میں لکڑی کو شیشے کا بہت کام کیا جاتا ہے, پشاور میں پوٹری اور براس اور کاپر کا بہت کام کیا جاتا تھا جو کہ ختم ہو چکا ہے. ان کو انکریج کرنے کے لیے دوبارہ سے ہم کریں گے. اور وہاں پر باقاعدہ طور کے اوپر کلچرل ڈائریکٹریٹ جو ہے وہ, آپ کو یہ بھی بتانا چلوں کہ یہاں پر ہمارے صوبے میں یہ 60 سال ہو گئے پاکستان کو بنے ہوئے, ہر قسم کی ڈائریکٹریٹ موجود تھی مگر کلچر ڈائریکٹریٹ نہیں تھی. تو ہم نے یہ کیا کہ یہاں پر ہم نے کلچر ڈائریکٹریٹ قائم کر دی ہے جس میں کہ آلریڈی نوٹیفائی ہو چکا ہوا ہے اور لوگ امپلائی ہو رہے ہیں. اس میں ایک جگہ ان قریب ہمیں دی جائے گی جہاں پہ موجودہ ہمارا اسپورٹس سیکرٹری صاحب بیٹھتے ہیں, وہ شفٹ کریں گے نئی سیکرٹریٹ کی بلڈنگ میں اور کلچر ڈائریکٹریٹ یہاں پر آ جائے گی. اور اس کے بعد جو ہے باقاعدہ طور کے اوپر جس ڈائریکٹر کلچر ان پلیس ہوں گے تو کلچر کی باقی جو کام ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہاں سے کریں گے. ہم نے اگلے ماہ فیبرری میں ایک NWFP ہوٹلز ایسوسیشن کے تمام جتنے بھی ہوٹلوں کے مالکان ہیں ان کی ہم یہاں پر ایک گیٹ ٹوگیدر کر رہے ہیں. ایک دن کا سیمینار ہوگا اور اس کی کنکلوژن کے اوپر جو بھی رپورٹ بنے گی وہ ہم حکومت کو سبمٹ کریں گے کہ ان کو کس طریقے سے کمپنسیٹ کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے انکریج کیا جا سکتا ہے, کس طریقے سے ہوٹل انڈسٹری کو ڈیولپ کیا جا سکتا ہے. ناظرین, لوگوں کی باتیں آپ نے سنی. روایتوں اور ثقافتوں کے امین اس شہر کے باسی آج بھی زندگی کو بالکل ویسے ہی جینا چاہتے ہیں جیسا کہ 9 جون 2009 سے پہلے تھا, کیونکہ زندگی کا سفر کبھی رکتا نہیں. فرزانہ علی کو ہارٹ فرنٹیئر سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.